السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ عورت عطر یا کوئی دوسری خوشبو لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، عورتوں کے تعلق سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں۔ عورت چاہے عطر کی خوشبو لگائے یا عطر کے علاوہ کوئی اور خوشبو ہو جو جائز ہے، اگر عورت لگا رہی ہے تو اس کے لیے لگانا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ جو جائز میں نے کہا ہے اس کے ساتھ کنڈیشن ہے، ایسے نہیں کہ ہر جگہ جائز ہو۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے، اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی ہے، اس کا شوہر خوش ہو، شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ خوشبو لگا سکتی ہے، اور لگائے گی تو ثواب کی حقدار ہوگی، کیونکہ اس کی جو نیت ہے وہ اپنے شوہر کو راضی کرنا اور شوہر کے لیے ہے۔ تو شوہر کے لیے اگر عورت خوشبو لگا رہی ہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ کار ثواب ہے۔ یعنی اگر شوہر کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہی ہے تو وہ ثواب کی حقدار ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ، یہ تو ہو گیا گھر کے اندر کا، اب گھر کے باہر کا۔ تو سنن ترمذی کی ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر آنکھ زنا کرتی ہے۔ جی ہاں، آنکھ کا بھی زنا ہے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا جان پوچھ کر، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ کی کسی غیر محرم عورت پہ اچانک نظر پڑی، آپ نے ہٹا لی، کوئی بات نہیں، اچانک والی نظر تھی، لیکن آپ نے قصدن طریقے سے دیکھا، سمجھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گندی نگاہ ہو گئی، اور یہ جو گندی نگاہ ہے نا، اسی کو زنا، آنکھ کا زنا کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2786، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور آگے ارشاد فرمایا، اور جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے قریب سے گزرے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، عورت خوشبو لگا کے ان کے قریب سے گزری، وہ ایسی ہی ہے، سرکار فرماتے یعنی وہ عورت زناکار عورت کے مانند ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کی مجلس کے قریب سے گزر رہی ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں یہ عورت زناکار عورت کے مانند ہے، یہ زناکار عورت کی طرح ہے۔ تو اب میں اپنی ماں اور بہنوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ عورت مردوں کی مجلس کے قریب سے خوشبو لگا کے اگر گزری، سمجھے، تو وہ عورت زناکار عورت کے مانند ہے۔ اب مجھے بتائیں، شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سے ایک قیمتی پرفیوم، ایک سے ایک قیمتی جو ہے عطر، ایک سے ایک قیمتی خوشبوئیں عورتیں لگا کر کے نکل رہی ہیں، عورتیں لگا کر کے شادیوں میں جا رہی ہیں، عورتیں لگا کر کے فنکشنز میں جا رہی ہیں۔ تو مجھے بتائیے، یہ تو پھر سرکار فرمانے کہ جو عورت مردوں کے قریب سے گزر جائے خوشبو لگا کے، وہ زناکار عورت کے مانند ہے۔ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہر وہ عورت جو مردوں کی مجلس کے قریب سے گزر رہی ہے خوشبو لگا کر کے، سمجھے، وہ زناکار عورت کے مانند ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور سنیں، علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایسی عورت زناکار ہے۔ علامہ مبارک پوری فرماتے ہیں، ایسی عورت زناکار ہے، کیونکہ وہ اپنے عطر کی خوشبو سے مردوں کی خواہشات کو بھڑکا رہی ہے، سمجھے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، خوشبو لگا کے عورت گزرے گی، مرد اس کو سونگیں گے تو ان کی خواہشات بھڑکے گی، تو مردوں کی خواہشات کو وہ بھڑکا رہی ہے، انہیں اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھنا جان پوچھ کے، سمجھے، اگر یہ آنکھوں کا زنا ہے، تو جو عورت یہ سبب پیدا کر رہی ہے، یعنی جو عورت یہ کام کر کے گزر رہی ہے سامنے سے کہ مرد دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں، تو اگر مرد گناہگار ہے، مرد اگر گناہگار ہو رہا ہے، تو عورت بھی اس کام میں برابر کی مجرم ہے۔ ابھی مرد نے اگر دیکھا اس کو، سمجھے، تو اس نے آنکھوں کا زنا کیا، تو عورت خود بھی اس میں برابر کی مجرم ہے، کیونکہ جو چیز آنکھوں کے زنا کا سبب بنے وہ بھی تو گناہگار ہے۔ تو ان مردوں کی آنکھوں کی زنا کا سبب کون بنی؟ وہ عورت بنی، سمجھے، اور اس عورت نے جو خوشبو لگائی تھی وہ خوشبو بنی،
تو یہ خوشبو لگانا عورت کے لیے گناہ ہو گیا، سمجھے؟ تو ماحصل یہ ہے میری بات کا کہ اگر عورت گھر کے اندر ہے، شوہر کے لیے خوشبو لگا رہی ہے، سبحان اللہ، لیکن باہر اگر جا رہی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے خوشبو لگا رہی ہے تو پھر اس عورت کو زناکار عورت کی طرح کہا گیا ہے۔ اس لیے کیا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کے اوپر ایسا ایک ٹیگ لگا دیا جائے کہ یہ عورت زناکار عورت کی طرح ہے؟ نہیں چاہے گی نا۔ اگر مجھے بتائے کوئی آدمی کسی عورت کو کہہ دے کہ یہ عورت جو ہے زناکار عورت کی طرح ہے، اور وہ زناکار اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ہے نا؟ اس چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا ہنگامہ ہو سکتا ہے کہ فلاں نے جو ہے مجھے زناکار عورت کی طرح کہا ہے، سمجھے؟ اگر ہم کسی کو یا ہمیں کوئی کہہ دے تو بہت برا لگے گا، لیکن یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سمجھے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے مردوں کی مجلس کے قریب سے گزرے گی تو وہ عورت زناکار عورت کے مانند ہے، سمجھے؟ تو اب جب نبی نے فرما دیا تو جو نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ زبان ایسی کہ کھل جائے تو ہرگز ٹل نہیں سکتی، اور جہاں دیکھو جدھر دیکھو نبی کی حکمرانی ہے۔ تو میں اپنی اسلام کی عزت مآب خواتین کو کہوں گا، میری ماں اور بہنوں، خوشبو لگاؤ گھر میں، اپنے شوہر کے لیے لگاؤ، لیکن باہر نکلو تو خوشبو لگا کے مت نکلنا۔ اگر نکلی اور آپ کی خوشبو کو لوگوں نے سونگھا تو وہ آپ کی طرف دیکھیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، تو آپ بھی برابر کی مجرم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔